بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہی یہاں کیوں بیٹھی ہو اکیلے اکیلے؟ زمل کی آواز پہ اس نے مڑ کے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں، بس دل نہیں لگ رہا تھا اس لیے چھت پہ آ گئی۔ اس کے لہجے میں اداسی بول رہی تھی۔ اچھا بتاؤ ماہی، کل تم پارٹی میں کیا پہنو گی؟ زمل کے پوچھنے پہ اس نے بامشکل اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکا۔ میں نہیں جاؤں گی پارٹی میں، میرا دل نہیں کر رہا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کے پاس پارٹی میں پہننے کے لائق کپڑے بھی نہیں ہیں، اور وہ جانتی تھی تائی جان اسے جانے نہیں دیں گی۔ ارے ایسے کیسے دل نہیں کر رہا؟ تم دل کو بھیجو جہنم میں اور خاموشی سے چلو۔ پہلی بار تو کالج میں کوئی پارٹی ہو رہی ہے، اس میں بھی تمہارا دل نہیں پنگے کر رہا ہے۔ وہ ماہی کے دل کو جہنم رسید کرتی اپنی ہی سنائے جا رہی تھی۔ اچھا میں دیکھوں گی، موڈ بنا تو چل لوں گی۔ ماہی نے اسے ٹالنا چاہا۔ دیکھوں گی ویکھوں گی کچھ نہیں، تم کل چل رہی ہو، بس بات ختم۔ زمل کا حق ماننا انداز، اب توبہ۔ لیکن کو چھوڑو، مجھے پتا ہے تمہاری پرابلم بھی، اور تم کیوں منع کر رہی ہو وہ بھی۔ تم ان سب کی ٹینشن نہیں لو، میں ماما کو منا لوں گی، اور میرے پاس تمہارے لیے بہت پیارا ڈریس بھی ہے۔ ابھی ماہی کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ زمل نے اس کی بات کاٹ کر اسے حل بتا دیا۔ ظاہر ہے وہ اس گھر میں رہتی تھی اور اپنی ماں سے بھی اچھے سے واقف تھی۔ تمہارا شکریہ زمل، ماہی کا لہجہ رند گیا۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، تم بس اب رونا نہیں، اور چلو میرے ساتھ پارٹی کے لیے چیزیں سلیکٹ کرتے ہیں۔ وہ بات ختم کرتی اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ لیے نیچے اپنے کمرے میں لے آئی۔ مہینم ابتسام عرف ماہی زمل احتشام کی کزن تھی۔ احتشام اور ابتسام دو بھائی تھے، دونوں کی شادیاں خاندان میں ہی ہوئی تھی۔ احتشام بڑے تھے، ان کی بیوی کا نام عمیرہ تھا اور ابتسام کی بیوی کا نام کاظمی تھا۔ کاظمی اور عمیرہ خالہ زاد تھیں، لیکن عمیرہ کو شروع دن سے کاظمی بہت بری لگتی تھی۔ وجہ ان کا ہے بے حد خوبصورت ہونا۔ ان کی خوبصورتی کے آگے عمیرہ کہیں چھپ سی جاتی تھی۔ عمیرہ کو کاظمی سے حسد ہونے لگا تھا۔ اسی حسد میں پاگل ہو کر انہوں نے ابتسام اور کاظمی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا، جس میں وہ دونوں انتقال کر گئے، لیکن ان کی اکلوتی بیٹی مہینم قسمت سے بچ گئی۔ عمیرہ کی دو بیٹیاں انابیہ اور زمل، اب ایک بیٹا زیاد تھا۔ یہ سب اب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ مہینم بالکل اپنی ماں جیسی تھی، شہد رنگ آنکھیں، لمبے کالے سیاہ بال، سرخ و سفید رنگت، غرض کہ وہ بہت پیاری ہی خوبصورت تھی۔ ماہی اور زمل ہم عمر تھی، جبکہ زیاد ان سے 2 سال اور انابیہ 3 سال بڑی تھی۔ عمیرہ کا رویہ ماہی سے بے حد برا تھا، اور انہیں زمل کا اس کے قریب رہنا بھی بالکل پسند نہیں تھا، لیکن وہ بیٹی کو منع کر کے اس کی نظر میں برا نہیں بننا چاہتی تھی۔ انابیہ شادی شدہ تھی اور دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ زمل نے ماہی کو بیڈ پر بٹھایا اور وہ وارڈروم سے پیچ کلر کی فراک نکال کر اسے تھمائی۔ یہ دیکھو ماہی، یہ تم پہ بہت سوٹ کرے گی۔ زمل لیکن تائی امی، ماہی کی گاڑی ابھی تک وہیں اٹکی تھی۔ اف ہو مائی، تم یہ سب مجھ پہ چھوڑ دو اور بتاؤ فراق کیسی ہے؟ زمل اس کی ایک ہی رٹ سے جھنجھلا کر بولی۔ بہت پیاری ہے فراق، اس نے دل سے تعریف کی۔ چلو بس پھر یہ ڈن ہو گئی، تمہیں پتہ ہے میں بھی ایسی ہی فراق پہنوں گی۔
بس اس کا کلر مختلف ہے۔ جمل نے خوشی سے اسے بتایا ان دونوں کی دوستی بہت زیادہ تھی، دونوں ایک دوسرے کے لیے بے حد عزیز تھی۔ رات کا وقت تھا جب احتشام صاحب گھر پہ آئے تو جمل لاؤنج میں لگے صوفے پہ آگے بیٹھ گئی۔ ماما پاپا آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے اجازت چاہی۔ جی گڑیا بولو کیا بات ہے؟ احتشام صاحب کو اپنی اس بیٹی سے بہت پیار تھا۔ پاپا کل ہمارے کالج میں پارٹی ہے، میں اور ماہی وہاں چلے جائیں؟ ضرور بیٹا آپ دونوں جاؤ، وہ فوراً مان گئے۔ تو جمل کا چہرہ کھل اٹھا، لیکن عمیرہ بیگم جو پاس ہی بیٹھی تھی ان کے چہرے پہ ناگواری بالکل واضح تھی۔ مائی کو لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے تو ویسے بھی زیادہ کسی سے ملنا جلنا نہیں پسند۔ عمیرہ آخر کہاں چپ رہ سکتی تھی۔ نہیں ماما وہاں سب ہوں گے، اور آپ کو پتا تو ہے مجھے ماہی کے بغیر کہیں جانا اچھا نہیں لگتا۔ اس کی بات پر عمیرہ بیگم کے دل ہی دل میں غصہ تو آیا، لیکن زبان سے انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ معلوم تھا انہیں کہ احتشام صاحب کو اپنی بھتیجی بھی بہت پیاری ہے۔ صحیح ہے گڑیا آپ دونوں جاؤ اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ جی ضرور پاپا۔ جمل اتنا کہتے ہی وہاں سے چلی گئی اور جا کر ماہی کو یہ خوشخبری سنائی، جسے سن کر اس کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ یہ سچ تھا کہ اسے زیادہ میل جول نہیں پسند تھا، لیکن جمل کے ساتھ اسے کہیں بھی جانا بہت اچھا لگتا تھا۔ صبح وہ دونوں اٹھی تو ناشتہ کرنے کے بعد جمل زبردستی ماہی کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے گئی۔ عمیرہ بیگم کی اپنی اس بیٹی پر بالکل نہیں چلتی تھی۔ انابیہ اور زیاد کو تو انہوں نے ماہی سے دور رکھ لیا، لیکن جمل کو وہ کبھی اس سے دور نہیں کر پائیں۔ وہ دونوں جب شاپنگ سے واپس آئیں تو اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں۔ دوپہر کا وقت تھا، سب اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ جب عمیرہ بیگم ماہی کے کمرے میں گئی تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی سلام پھیرا تو عمیرہ بیگم نے اس کی کلائی تھام کے اسے اٹھایا اور اس کے گال پہ زوردار تھپڑ لگا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میری بیٹی کو مجھ سے چھین لو گی؟ وہ تمہارے اشاروں پہ ناچے گی اور میں خاموشی سے دیکھتی رہوں گی۔ ان کے الفاظ نفرت سے لبریز تھے۔ تائی جان میں نے کچھ خاموش، آواز نہ آئے مجھے تمہاری۔ آئندہ میرے سامنے کچھ بولی تو زبان کھینچ لوں گی۔ تمہاری اور تمہیں بہت شوق ہے نا پارٹیوں میں جانے کا، جاؤ ضرور جاؤ۔ ان کا لہجہ یک دم ہی بدلا تھا۔ اب نہ جانے وہ کیا کرنے والی تھی جو ایسے کہہ رہی تھی، اور ہاں اگر اس بارے میں کسی کو بتایا بھی نہ تو یاد رکھنا مجھ سے برا تمہارے لیے نہ کوئی پہلے تھا نہ اب ہوگا۔ وہ جاتے جاتے مڑ کر ان سے وارن کرتی پلٹ گئی۔ پیچھے وہ روتی بلکتی اپنی ماں باپ کو یاد کرنے لگی جو اسے اس جہنم میں تنہا چھوڑ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی جمل اس کے کمرے میں آئی تو اس کی چہرے پہ ایسا کوئی تاثر نہیں تھا جو جمل کو شک میں مبتلا کرتا۔ وہ دونوں پارٹی کے لیے تیار ہونے لگی۔ ماہی بہت پیاری لگ رہی ہو تم سچ میں۔ جمل نے اسے ہلکا پھلکا میک اپ کر دیا۔ شکریہ تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ماہی نے سر پہ حجاب باندھتے ہوئے کہا۔ اب چل ورنہ ہم لیٹ ہو جائیں گے۔
وہ دونوں نیچے آئی تو عمیرہ بیگم کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ وہ جب کالج پہنچی تو ان کی سبھی دوستیں وہاں موجود تھیں۔ وہ دونوں نیچے آئی تو عمیرہ بیگم کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ وہ جب کالج پہنچی تو ان کی سبھی دوستیں وہاں موجود تھیں۔ ان میں سے ایک دوست ماہی کے پاس آئی اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ ماہی بھی بنا سوچے سمجھے اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ لوگ کالج کے بیک سائیڈ ایریا میں آئے تو وہاں دو لڑکے کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کے ماہی کو عجیب لگا اور اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کی دوست وہاں تھی ہی نہیں۔ اب تو ماہی کو اور زیادہ ڈر لگنے لگا۔ وہ واپس جانے ہی لگی کہ ان میں سے ایک لڑکے نے ماہی کا ہاتھ پکڑا اور وہ اسے کہیں لے کر جانے لگے۔ انہوں نے ماہی کو رومال سے کچھ سنگھایا اور وہ مزاحمت کرتی بے ہوش ہو گئی۔ دوسری طرف جمل کو جب اس کی کمی محسوس ہوئی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کہیں ماہی دکھائی نہ دی تو اس نے دوستوں سے پوچھا۔ سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ جمل صحیح معنوں میں من پریشان ہو گئی۔ اس نے ماہی کے موبائل پہ کال کی تو وہ بند جا رہا تھا۔ جمل کو لگا کہ وہ گھر چلی گئی ہوگی۔ وہ بھی فوراً ڈرائیور کے ساتھ گھر پہنچی تو پتہ چلا کہ وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ اس نے گھر والوں کو بتایا تو عمیرہ بیگم کو بڑاس نکالنے کا موقع مل گیا۔ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ اس پہ نظر رکھا کریں، دیکھ لیا نا آج آپ نے کیسے وہ آپ سب کی عزت پہ پیر رکھ کے نہ جانے کس کے ساتھ چلی گئی۔ ماما بس کریں، ماہی ایسی نہیں ہے، وہ ضرور کسی مصیبت میں ہوگی۔ جمل کو ان کا ماہی کے خلاف بولنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ ماہی کو جب ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں زمین پر پڑی تھی۔ ان لڑکوں نے ماہی کی بےہودہ سی تصویر بنا کر احتشام صاحب کو بھیج دی تھی۔ ان کا کام بس اتنا ہی تھا۔ ماہی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھی تو آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے بھاری ہوتے سر کو سنبھالا اور گھر کی جانب چل پڑی۔ احتشام صاحب کو جب وہ تصویریں ملی تو ان کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچ گیا۔ بنا کسی چیز کی تصدیق کیے وہ سب سچ سمجھ بیٹھے۔ آئندہ یہ لڑکی مجھے اپنے گھر میں نظر نہ آئے، انہوں نے فیصلہ سنا دیا، جسے سن کر عمیرہ فتح کے نشے میں چور مسکرا دی۔ پاپا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سب جھوٹ بھی تو ہو سکتا ہے۔ جمل کو اپنے باپ کی بات پہ حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب ماہی گھر پہنچی تو سامنے ہی اس حال میں عمیرہ، زیاد اور جمل بیٹھے نظر آئے۔ اس پہ نظر پڑتے ہی جمل نے اسے پکڑا، کیونکہ وہ مشکل سے ہی اپنے پیروں پہ کھڑی تھی۔ اے لڑکی نکلو، ہمارے گھر سے جس کے ساتھ تھی وہیں جاؤ۔ عمیرہ ہر لحاظ اور تمیز بالائے طاق رکھتی بولی۔ جمل میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کرو۔ وہ ماہی نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا۔ بس اب یہ ناٹک بند کرو اور نکلو یہاں سے۔ زیاد سنبھالو اپنی بہن کو۔ عمیرہ نے ماہی کا ہاتھ پکڑ کے اسے باہر کی جانب جھکا دیا اور جمل کو زیاد نے پکڑ لیا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن وقت کے فرعون کہاں کسی کی سنتے ہیں۔ تم اب تک یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ذلت کا ڈھیر ہو تم، چلی جاؤ یہاں سے، زیاد نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ بس بہت سن لی میں نے آپ سب کی، اور تم زیاد دور رہو مجھ سے۔ ہر کسی کو صاف سونگ گیا۔ وہ لڑکی جو کچھ کہتی نہیں تھی آج وہ بولی نہیں دھاڑی تھی، کسی شیرنی کی طرح۔
آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے میں بولتی نہیں ہوں؟ تو مجھے بولنا بھی نہیں آتا؟ آپ لوگ کچھ بھی کہیں گے اور میں خاموشی سے سنتی رہوں گی۔ ماہی نے آج ثابت کر دیا کہ جب لڑکی کے کردار پہ آئے تو وہ سچ میں شیرنی بن جاتی ہے۔ تائی جان کی چمکتی آنکھوں کو دیکھ وہ سمجھ گئی تھی کہ انہوں نے کچھ غلط ہی کیا ہے۔ اچھا، ہم غلط کہہ رہے ہیں تو یہ تصویریں کس کی ہیں؟ زیاد نے وہ تصویریں اس کی منہ پہ ماری۔ اس نے جب تصویریں دیکھی تو اس کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ تائی جان اتنا بھی گر سکتی ہیں۔ آپ مجھے ذلیل کرنا چاہتی ہیں نا تائی جان؟ آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ سے بہت دور چلی جاؤں؟ تو ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے جو بعض اوقات مکافات عمل کی صورت سامنے آ جاتا ہے۔ اس نے اتنا کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ جمل نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ وہ ماہی کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، لیکن اپنے بابا کے فیصلے کے آگے وہ کچھ کہہ بھی نہ سکتی تھی۔ اس کے بعد سے جمل نے گھر میں سب سے بات کرنی چھوڑ دی۔ وہ کالج جاتی اور باقی کا سارا دن کمرے میں آ کے بند ہو جاتی۔ اس نے ماہی سے رابطہ کر کے اسے اپنی ایک دوست کے گھر پہ رکوایا ہوا تھا۔ وہ کبھی کبھی اس سے ملنے چلی جاتی۔ گھر میں کسی کو بھی اس نے یہ بات پتہ نہیں چلنے دی تھی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ انابیہ روتی ہوئی گھر پہ آئی۔ سب اسے اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو گئے اور اس سے رونے کی وجہ پوچھنے لگے۔ ماما، آلیان نے مجھے طلاق دے دی۔ اس نے گویا آسمان ان کے سروں پہ گرا دیا۔ کیوں کیا اس نے ایسا ہماری بیٹی کے ساتھ؟ میرا بیگم تڑپ گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بد کردار ہوں اور ان کے قابل نہیں ہوں، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ اس کی بات پہ پاس بیٹھی جمل کا دماغ سن سا ہو گیا۔ اسے اس وقت ماہی کی یاد آئی۔ دماغ ایک ہی بات دہرا رہا تھا، عمل کا رد عمل، مکافات عمل۔ یہ اس ماہی کی بد دعاؤں کا ہی نتیجہ ہوگا۔ وہ جا کر بھی اپنی منحوسیت ہی چھوڑ گئی۔ وہ ماہی کو اب بھی نہیں بھولی تھی۔ بس کریں امی جان، ماہی کو سنانا چھوڑ دیں۔ یہ آپ کا کیا آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ ماہینم ٹھیک کہتی تھی، مکافات عمل ہوتا ہے۔ ماں باپ کا کیا اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کل جو کچھ آپ نے ماہی کے ساتھ کیا، آج وہی سب آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ کریں تو سب ٹھیک، دوسرے کریں تو غلط۔ اتنے دنوں سے خاموش بیٹھی جمل آج بول ہی اٹھی تھی۔ تمیز سے بات کرو، ماں ہوں میں تمہاری۔ اس لڑکی کے لیے تم ماں کے سامنے زبان چلاؤ گی؟ عمیرہ بیگم کا غرور جوں کا توں قائم تھا۔ چند دن مزید انہی سب میں گزر گئے کہ ایک دن انہیں پتہ چلا کہ زیاد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ معذور ہو چکا ہے۔ اصل قیامت تو اب ٹوٹی تھی اس گھر پہ، عمیرہ بیگم پہ، وہ جو غرور سے گردن اکڑائے رکھتی تھی۔ وہ بیٹے کو وہیل چیئر پہ بیٹھا دیکھ کر خود ہی جھک گئی تھی۔ اب ان کے ذہن میں بھی گھومے تھے ماہی کے الفاظ۔ وہ ٹوٹ گئی تھی۔ پہلے بیٹی کی طلاق اور اب بیٹے کی معذوری۔ انہیں اپنا کیا ایک ایک گناہ، ایک ایک زیادتی یاد آئی تھی۔ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے ابتسام اور کاظمی کا ایکسیڈنٹ کروایا، ماہی کو بد کردار ثابت کیا۔ اے میرے اللہ، مجھے معاف کر دے، میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے۔ وہ رو رو کر کمرے میں بیٹھی معافیاں مانگ رہی تھی اور دروازے میں کھڑے احتشام اور جمل کو پتہ چلا تھا۔ زمین پیروں تلے سے سرکنا کسے کہتے ہیں؟ ساتوں آسمانوں کا سر پہ گرنا کیا ہوتا ہے؟ عمیرہ، یہ کیا کیا تم نے؟
احتشام صاحب نے بے یقینی سے انہیں پکارا تو وہ بلک بلک کر رو دی۔ ماں کی حالت دیکھ کے جمل کو ان پہ بے تحاشا ترس آیا۔ جب کسی اللہ والے کی انا غرور اکڑ سب خاک میں ملتا ہے نہ تو وہ کی ہی کا نہیں رہتا۔ اس کی سب سے بڑی سزا ہی یہی ہوتی ہے کہ اسے اپنے برے اعمال کا اندازہ ہو جاتا ہے، وہ ہدایت پا لیتا ہے، یہی تو سزائے عظیم ہوتی ہے۔ میرا بیگم کو یہی سزا مل رہی تھی۔ جمل نے آگے بڑھ کے ماں کو تھاما اور انہیں چپ کروانے لگی۔ مجھے ماہی سے ملنا ہے، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے، کوئی مجھے اس سے ملا دو۔ وہ پھر روتے ہوئے بولی۔ جمل نے ماہی کو گھر پہ بلا لیا تو انہوں نے اس سے معافی مانگی اور اس نے ان کی حالت کو مد نظر انہیں معاف کر دیا۔ آخر کیا کرتی، وہ ان کے ساتھ جتنی سزا انہیں مل چکی تھی وہ ان کے لیے کافی تھی۔ مہینام ابتسام نے ثابت کر دیا کہ اچھے ماں باپ کی اولاد بھی اچھی ہوتی ہے۔ اس کے ماں باپ بہت اچھے تھے، وہ خاندان والوں سے ان کے بارے میں سن چکی تھی۔ کئی دن گزر گئے، اب وہ لوگ سب اچھے سے رہنے لگے تھے۔ احتشام صاحب نے عمیرہ سے بات کرنا بالکل چھوڑ دی تھی، لیکن سب کو یقین تھا کہ وہ بھی ایک نہ ایک دن انہیں معاف کر دیں گے۔ ان سب نے اپنی زندگی سے سیکھ لیا تھا کہ مکافات عمل گھروں کے گھر بھی اجاڑ دیتا ہے۔ یہ دو لفظ اگر کسی کی زندگی میں رونما ہو جائیں تو اسے کہیں کا نہیں چھوڑتے، اس کا سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ کچھ بھی برا کرنے سے پہلے یاد رکھنا چاہیے کل کو ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تاریخ خود کو لازمی دہراتی ہے اور اس کا دہرائے جانا ہی کہلاتا ہے مکافات عمل، عمل کا رد عمل۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں۔